الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم پہلے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پہلے پارے میں سب سے پہلے ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ یہ پہلے پارے کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت پہ ہے، اس پر سارے اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور اس کا نزول بھی بالکل ابتدائی مکی دور کے اندر ہوا ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اور اس سورت کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی قرآن مجید کھولا جاتا ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، گویا سورہ فاتحہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام ام القرآن بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہے تو یہ سورہ فاتحہ مختصر، لیکن مختصر ہونے کے باوجود اس میں قرآن مقدس کے اساسی جو مقصد ہیں وہ اجمالی طور پر آگے ہیں، اس لیے اس سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام اساس القرآن بھی ہے، قرآن کریم کی بنیاد سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس حیثیت سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے دیباچہ، قرآن کریم کا دیباچہ ہے، اور قرآن کریم کے خلاصہ کی بھی اس کی حیثیت ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ساری تعلیمات کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر اختصار کے ساتھ آ گیا ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی طور پر 3 مضمون ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 2 آیتیں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون آیا ہے، اور تیسری آیت اس میں قیامت کا ذکر آیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا بھی ذکر آیا ہے، اور اللہ کی عبادت، اللہ سے استعانت، اللہ سے استقامت اور ہدایت کی دعا کا حکم بھی سورہ فاتحہ کے اندر آیا ہے۔ اور ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ بھی اس سورہ فاتحہ کے اندر ہے، تو دوسری طرف قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین بھی ہے، جو قومیں اپنے علمی اور عملی کجروی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کی مستحق بن گئی تھی۔ تو اس لیے یہ دعویٰ بغیر خوف کے اور بغیر تردید کے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا ہے، سورہ فاتحہ معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، سورہ فاتحہ قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں قرآن کی 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر سے وقت کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور حکمت کیا ہے؟ یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پہلے پارے کے اندر ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور کے اندر نازل ہوا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے جو 286 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ
اس سورہ مبارکہ کے اندر بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت لینے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں لاش اٹھا کر کسی دوسرے آدمی کے دروازے پر جا کر ڈال دی اور اس آدمی پر اس کے قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا کہ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتلا دیا، اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ دوسری بات، باس بعد الموت، اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کر دیا تھا، تو اس مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کے نشاندہی ہو گئی بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایک دلیل بھی قائم ہو گئی، اور اس کے علاوہ مصریوں کے ساتھ لمبی مدت تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر گائے کی جو عقیدت اور محبت رچ بس گئی تھی، اس کے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے کر ان کی تردید اور ان کی توہین بھی کی گئی۔ اور گائے ذبح کرنے کا جو حکم آیا، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ ایک تو قاتل کی نشاندہی، دوسرا باس بعد الموت والا جو عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے والا عقیدہ، اس پر دلیل قائم کرنا، نمبر 3 گائے کی محبت اور عقیدت کی تردید کرنا۔ اس واقعے کے علاوہ پہلے پارے کے اندر جو اہم مضمون بیان ہوئے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 دائمی علمی معجزہ۔ اس سورت کی ابتدا میں آقا علیہ السلام کی دائمی معجزے قرآن کریم کے ذکر سے یوں ابتدا ہوئی کہ آپ کو متعدد حسی اور مادی معجزات بھی عطا کیے گئے، لیکن قرآن کریم میرے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ اس سورت کی ابتدا، سورہ بقرہ کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس انداز تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، وہ توجہ سے بات سننے پہ مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت، صداقت، اعجاز، قرآن کی حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے، یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کریم کو انسانی کاوش جو کہتے تھے ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر واقعی قرآن محمد علیہ السلام نے تمہارے کہنے کے مطابق گھڑا ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا کر دکھاؤ۔ تمہیں اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم گونگا کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے نہ کل کے کافروں کو اس چیلنج کو قبول کرنے کی ہمت ہوئی اور نہ آج کوئی قبول کر رہا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دے سکے گا۔ آگے قرآن کریم نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی، ایک مومن، دوسرا کافر، تیسرا منافق۔ مومنوں کی 5 نمایاں صفتیں بیان کی۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، یعنی ان حقیقتوں پہ ایمان جن کا حواس سے ادراک ہو ہی نہیں سکتا، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، حشر نشر ہے، حساب کتاب ہے، جزا سزا وغیرہ۔ نمبر 2 اقامت الصلاۃ، کیا مطلب؟ یعنی نماز کو تمام شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ تیسری بات ادائے زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا جب ذکر آیا تو اکٹھے ہی ذکر آیا، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ چوتھی بات، آسمانی کتابوں پہ ایمان، ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء و رسل پر نازل کی گئی۔ پانچویں بات، آخرت کی تصدیق جس میں کوئی شک اور کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اور ایک قابل توجہ نکتہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ 4 آیتوں میں کیا، اس کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ کیا۔ ان 13 آیتوں میں منافقوں کی 12 صفتیں، 12 اوصاف بیان کیے گئے۔ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ منافقوں کی ان صفات بد سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر رکھیں۔ یہ اوصاف اور علامتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 دھوکہ، نمبر 3 عدم شعور، نمبر 4 قلبی بیماریاں، حسد ہے، تکبر ہے، حرص ہے وغیرہ، نمبر 5 مکر و فریب ہے، نمبر 6 سفاہت ہے، بے وقوفی ہے، نمبر 7 اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا استہزاء اور مذاق، نمبر 8 زمین میں فتنہ فساد مچانا، نمبر 9 جہالت، نمبر 10 ضلالت، نمبر 11 تذبذب، نمبر 12 ایمان والوں کا تمسخر اور مذاق۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو منافقوں کی ان 12 صفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، قرآن کریم نے اسے ذکر کیا، اور حقیقت میں یہ واقعہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیشہ حق باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے، خیر و شر آپس کے اندر ایک دوسرے کے مد مقابل رہیں گے۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتلاتا ہے کہ انہیں رب العزت نے زمین کی خلافت عطا کی، ایسے علم سے نوازا پروردگار عالم نے جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پہ فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس بات کے پابند ہیں کہ وہ زمین میں اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے رب العزت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اس پہلے پارے میں یہودیوں کا ذکر ہوا۔ یوں تو قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کرتی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا کا پورا ان یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں کے تذکرے پہ ہی مشتمل ہے۔ اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کی۔ مثلا ان کے اندر کثرت سے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2 انہیں دنیا کی خوشحالی عطا کی۔ نمبر 3 عقیدہ، توحید اور ایمان کی نعمت سے اللہ نے انہیں نوازا۔ نمبر 4 فرعون کے مظالم سے پروردگار عالم نے انہیں نجات دی۔ نمبر 5 انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا، سمندر میں ان کے لیے اللہ نے رستے بنا دیے۔ نمبر 6 ان پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو ان کی نظروں کے سامنے پروردگار عالم نے لا کر بمائے لشکر کے غرقاب کر دیا، انہیں ڈبو دیا۔ اور نمبر 7 صحرائے سینا میں وہ بے سر و سمانی کے عالم میں تھے بنی اسرائیل، اللہ نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتار دیا۔ نمبر 8 سائے کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے بادلوں کا انتظام کیا۔ نمبر 9 پینے کے پانی کی تلاش ہوئی تو پروردگار عالم نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اس کے بعد بتلایا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر تو ادا نہ کیا، بتدریج نعمتوں کی ناشکری والی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا
خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، دشت سینہ میں بے صبری اور حرص اور طمع کا مظاہرہ کرنے لگے، اریحا شہر میں متکبرانہ طور پہ داخل ہوئے جبکہ انہیں حکم تھا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کی، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے، بعض کا انکار کرتے رہے، وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں تک سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر و کہانت کے اندر بنی اسرائیل بے حد دلچسپیاں رکھتے تھے، ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبولیت حاصل تھی جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی کر کے عشق پر از فسق کی راہ ہموار ہو سکے۔ بد عملی کے باوجود اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کہتے تھے، بڑے وثوق سے کہتے تھے جنت میں تو صرف وہی جائے گا جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے یہود و نصارہ کہ صرف حق پر ہم ہی ہیں، ہمارے مخالف فرقے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوچئے اور عبرت اور نصیحت حاصل کیجئے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے جو یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی، بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھی، وہ خرابیاں کہیں ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ اور پانچویں بات، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یہودیوں پہ انعامات اور ان کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ان کے جرائم کی تفصیل کے بعد پہلا پارہ تذکرہ کرتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت و شان کو یہود و نصارہ دونوں مانتے تھے اور فخر کے طور پہ ان کی طرف اپنی نسبت کرنے کو فخر سمجھتے تھے، اور اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا، مشرق مغرب کے آقا، شمال و جنوب کے آقا، عرشیوں فرشیوں کے آقا، کل کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اتباع کرتے، کیونکہ میرے پیغمبر، میرے نبی حضرت محمد علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا تو ثمر تھے۔ اور یہاں یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں ابتلاؤں میں ڈالا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش سے سرخ روح ہو کر نکلے، والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، قوم سے ٹکراؤ کی بات ہو، نمرود سے بحث مباحثہ کا مرحلہ ہو، آگ میں ڈالے جانے کی بات ہو، وطن سے ہجرت کرنے کا واقعہ ہو، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا اپنے لخت جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم ہو، خلیل اللہ علیہ السلام ہر مقام پہ ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی، مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا قبول ہوئی کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے معاصر اور مفاخر کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ملت ابراہیمی سے اعراض صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو شقی ہو، احمق ہو، خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ ایسے ہی تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، لیکن ان کا باطل دعویٰ تھا کہ نجات حقیقت میں اتباع میں نہیں بلکہ نجات تو یہودیت اور نصرانیت کے اتباع میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، آپ انہیں
شفیعت حنفیت بتا دیجئے کہ دین اسلام کی طرف انہیں دعوت دیجئے جو سارے انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو مان لیں، قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اگر قبول نہ کریں ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد، اناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام انہیں اناد کی گندگی میں پڑا ہی رہنے دیجئے، اللہ ان سے نمٹ لیں گے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو ان پر تعجب نہ کرو کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو پروردگار عالم ان سے ان قریب نمٹ لیں گے، وہ بڑے سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں۔ یہ پہلے پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی خیر و برکات اور رمضان المبارک کی خیر و سلامتیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ کی بری خصلتوں سے پروردگار عالم ہمیں محفوظ فرمائے، اور خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی پروردگار عالم رمضان المبارک کی پہلی رات کی برکت سے ان کی مدد نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔